کارکنان سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے اور میں کنوے کر رہا ہوں، آپ نے پرامن بھی رہنا ہے لیکن آپ نے موجود رہنا ہے، کیونکہ اگر ان کا آج ان کا جو موقف ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہم دفعہ 144 لگا رہے ہیں تو آج ہم اس کو آزما لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ عمران خان ریلی کی قیادت سے ہم داتا دربار کی طرف ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ایک پرامن ریلی کی اٹیمپٹ اور کوشش کریں گے۔ یہ حرکتیں جو ہیں در حقیقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نفی ہیں، اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، جس پہ کہ عدالت عظمیٰ نے کہ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا اور 30 اپریل کی تاریخ کا صدر کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کر دیا، اور آج سے درخواستیں کی جو جمع ہونی ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اس مٹی سے اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر پاکستانی کی جان عزیز ہے، خون پاکستان پاکستان آپ ایک سیکنڈ یار سنو یار، یا تم بات کرو یا مجھے کرنے دو۔ عمران خان صاحب کا حکم مانتے ہو؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو تم؟ تو پھر عمران خان کا عمران خان کا حکم ہے اور میں حکم آپ کو پاس آن کر رہا ہوں۔ عمران خان کا حکم ہے پرامن رہنا ہے۔ آج ریلی ہم نہیں کر رہے، ریلی ہم کل تک ملتوی کر رہے ہیں، آپ نے موجود رہنا ہے۔ جو قافلے آ رہے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے ویلکم، وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ ہم منتشر ہو رہے ہیں فی الحال آج کے لیے، اور رات کو پھر جمع ہوں گے، کیمپس پھر لگیں گے، محفل پھر سجے گی، ترانے چلتے رہیں گے، جوش قائم رہے گا، ولولہ زندہ رہے گا، نظریہ قائم ہے، منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے اور ان کی جال میں نہیں پھنسنا۔ شکریہ۔ اچھا شاہی، یہ بتائیں کہ عدالت میں گئی درخواست، ابھی یہ جو کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، جو راستے بند کیے ہوئے ہیں، جی، کے پاس آپ لوگوں کے کارکنان جاتے ہیں اور پولیس کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں اگر پولیس کو ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں، پولیس کو ہم پرووک نہیں کر رہے، پولیس پرووک کروانا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کو اشارہ ہے تصادم کا، نگران تصادم چاہتے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے۔ میں پھر آپ کے ذریعے، پوری میڈیا سن رہی ہے، میں کارکنان سے کہوں گا آپ کو کوئی اگر مشتعل بھی کرے، آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا، آپ نے ان کے ٹریپ میں نہیں آنا، آپ نے پرامن رہنا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم پرامن ریلی نکالیں گے۔ جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ شعیب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغوا جو ہے، آزادی اظہار رائے پر دہشت گردی ہے، شدید حملہ ہے۔ 8-9 سال بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے۔ ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں 2 دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ساتھی برادری اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے، ایک ریاستی جبر ہے، اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو پھر کل کو خود بھی اس میں آئیں گے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے، اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 19 پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ کورٹ یہ کہتی ہے ایف آئی آر اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بٹن نہیں رہے گا، کوئی چیز جو الیج کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ یا حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شعیب کو خاموش کرنے کے لیے۔ جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔